اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سب جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نور میں، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو ڈراتے ہیں؟ مسلمان مردوں کو ڈراتے ہیں۔ یعنی دیکھو میں پیج نمبر بھی بتا رہا ہوں اور سورہ بھی بتا رہا ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، یہ زیادہ صفائی کی بات ہے، یہ مسلمان مردوں کے لیے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں بولتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہاں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کے موقع کو ظاہر نہ کرے، مگر اس موقع زینت میں سے غالبانہ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ سر پر کپڑا، سینے پر دوپٹہ تو پھسلتے رہتا ہے تو اس کو درست کر لیتے رہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے۔ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرے اور اپنی زینت کے موقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنی محرم پر یعنی باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنی بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی اعلیٰ اور اخیافی بھائیوں پر یا اپنی بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی اعلیٰ اور اخیافی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر، اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو توفیل کے طور پر رہتے ہیں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یعنی اتنا جتن رہنا تمہارے بدن چھپا کر، تاکہ تمہارے بارے میں، تمہارے جوانی کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہونا چاہیے۔ اتنا نرم دل سے پکا سر پر کپڑا رکھ کے، سینے پر دوپٹہ رکھ کے اور اپنے پورا بدن کو ڈھاکے ہوئے ان کو ذرا بھی توجہ نہ ہو، اس طریقے سے اپنی بشر کرنا۔ یا ایسے لڑکوں کے پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی ناوقف ہے، ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو عورتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی بالکل ادب سے رہنا مراد غیر مرحق ہے۔ اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے، اپنا پاؤں بھی زور سے زمین پر نہیں رکھنا، اس کے وجہ سے ان کے مخفی زیور معلوم ہو جائے، یعنی پاؤں کے پٹیاں انگلی میں ڈالتے ہیں نا، اس کو چھلے بولتے ہیں، وہ اس کی آوازیں نہیں آنا چاہیے۔ اتنا نرم عورت کو چلنا چاہیے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر دیکھو سب مسلمانوں کو بولتے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو، اگر تمہارے بارے میں یہ اوپر جو بتلایا گیا ہے اس میں اگر تم سے کوتاہی ہو گئے، تم سب اللہ کے سامنے توبہ مانگو ابھی حیات زندگی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں یعنی ہر آر میں وہ جو بے نکاح ہو تو ان کا نکاح کر دیا کرو، جو بے نکاح عورت ہے اس کو جلدی سے نکاح کرو، جس کا مرد گزر گیا ہے وہ اس کا عدت گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ اسلام نکاح کا بالکل اجازت دیتا ہے، بغیر نکاح کے رہے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور اس طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہو گئے، یعنی مفلس مطلب غریب ہوں گے، تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی غریب ہے امیر ہے کر کے اس طریقے سے آپس میں غریب امیر کا ڈھونڈ کے یہ مت کرنا۔ آج وہ غریب ہے، کل کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، اللہ بہتر جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکام تم کو اس لیے بتلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی راہ میں اپنی زندگی بسر کرو۔